جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آج اپنا یہ چوتھا سیشن اسٹارٹ کر رہے ہیں، اور اس سیشن میں ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی برتھ اور پیدائش کے وقت میں جو ٹاپک جو ایونٹس ہوئے، اس کو انشاءاللہ اس کے اندر کوشش کریں گے کور کرنے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم صل علی نبینا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو کہنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کی فہم دل میں ڈالے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں غلط بات اور غلط فکر سے بچائے۔ ہم نے جیسے پچھلے سیشنز کے اندر ڈسکس کیا تھا، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا عبد المطلب تھے، ان کے والد صاحب کی جو نظر تھی، اس کو جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کی نظر جو مانی تھی اس سے فارغ ہوئے تھے، اور اس سے فارغ اور آج ہم جس چیز کو ڈسکس کریں گے، جو وہ میجر ایونٹس یا وہ واقعات جس کو ارحاس کہا جاتا ہے، اس کو ڈسکس کریں گے، اور وہ واقعات جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بالکل قبل یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت ہوئے، اور اس کو انشاءاللہ یہ لیکچر آج انشاءاللہ ہم پیدائش تک کا کمپلیٹ کر لیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس لیکچر کے اندر جو بھی ایونٹس ہیں کہ کون سے وہ ایونٹس ہوئے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کے وقت میں ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں آنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا میں مبعوث ہو جانا، یہ دنیا کے لیے ایک طرف تو اس دنیا کی طرف نشانی تھی کہ اللہ نے اپنے دین کو مکمل کرنا ہے، اللہ نے اس نبی کو بھیجنا ہے جو کہ حق اور سچ کی دعوت دے گا، اور اللہ نے اس پیغمبر کو بھیجنا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اور لا مولا جب کوئی نبی نہیں آنا تھا تو اس کے لیے وہ تمام کی تمام عوامل کو پیدا کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ بھیجا گیا، اس کے بعد حرم کی تعمیر کروائی گئی، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں کا پورا واقعہ کہ کس کس طرح نیک لوگ وہ اپنے وقت کے تھے، پھر آپ کے دادا کا خواب دیکھنا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برتھ کے وقت جو عوامل تھے وہ بھی ایکسٹرا آرڈنری ہی تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا کے آنے کے وقت پوری دنیا میں ایسے عوامل ہوئے جو کہ واقعات جو ہیں وہ بالکل ایکسٹرا آرڈنری تھے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب دادا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب کی نظر سے فارغ ہوئے تو آپ کے ذہن میں خیال آیا عبد المطلب کے کہ اب عبداللہ کی شادی کرنی چاہیے، اور آپ نے وہب ابن مناف کی بیٹی کے لیے جو کہ مدینہ میں تھی ان کے لیے نکاح کا پیغام بھجوایا، یعنی حضرت آمنہ، اور یہ وہب ابن عبد مناف جو تھی، جو وہب عبد مناف کی بیٹی تھیں، یہ دراصل اپنے چچا عبد مناف کے زیر تربیت تھیں، یعنی وہب عبد مناف کے جو بھائی تھے وہ وہیب عبد مناف تھے، ان کے زیر تربیت یہ حضرت آمنہ ان کی تربیت میں رہتی تھیں۔ اور حضور کے دادا نے ایک طرف تو عبداللہ آپ کے والد صاحب کے لیے پیغام بھجوایا نکاح کا آمنہ حضرت آمنہ کے ساتھ، تو دوسری طرف حضور جو وہب عبد مناف کے بھائی تھے ان کی بیٹی کے لیے اپنا پیغام بھجوایا، جن کا نام تاریخ میں حالہ آتا ہے، اور تاریخ میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا، ان دونوں کے نکاح ایک ہی مجلس میں ہوئے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا جو نکاح تھا وہ حضرت آمنہ سے ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا جو نکاح تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی کزن جو حالہ تھی ان سے ہوا، اور انہی کے بطن سے یعنی حالہ
کے بطن سے جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت گہرے محبت کرنے والے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں. یعنی حمزہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کم و بیش ہم عمری تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک رشتہ یہ بھی تھا کہ ماں کی طرف سے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کزن کے بیٹے بھی تھے، اور ایک اور رشتہ یہ بھی تھا کہ آپ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اور حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ہی عورت نے جو ہے وہ جو فیڈ بھی کروایا تھا، اس لیے یہ دونوں رضائی بھائی بھی تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کے رضائی بھائی بھی تھے. اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا سے بہت زیادہ محبت تھی. حضرت عبداللہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب تھے، یہ نکاح کے لیے جب ان کے والد صاحب نے ان کو بھیجا، اور اس درمیان میں ان کو ایک یہودی عورت سے ملاقات ہوئی، اور اس یہودی عورت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب کے جو چہرے مبارک پر نبوت کا نور تھا اس کو پہچان لیا، اور حضرت عبداللہ سے کہا کہ آپ 100 اونٹوں کے عوض، یعنی میں آپ کو 100 اونٹ دیتی ہوں اور آپ مجھ سے جو ہے وہ نکاح کر لیں. یہ وہ عورت تھی جو کہ آپ، کیونکہ اس نے یہودیوں کی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، اس لیے یہ سمجھ گئی کہ یہ ان کے بطن سے، یعنی ان سے ایک نبی آ سکتا ہے. لیکن عبداللہ جو حضور کے والد صاحب تھے، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اور وہ سفر کے لیے آگے مدینہ چلے آئے، جہاں پر آپ کا نکاح آمنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ سے. جب واپسی میں سفر ہوا تو اسی یہودیہ کا آپ سے پھر ملاقات ہوئی، اور اس نے کہا کہ میرا تم سے ارادہ جو تھا وہ کسی غلط کام کو کرنے کا نہیں تھا. میں نے تمہارے چہرے پر ایک خاص نور دیکھا تھا، جو میں نور اپنے پاس چاہتی تھی، لیکن کیونکہ اب تمہاری شادی ہو چکی ہے اور یہ نور جو ہے اب کسی اور تک منتقل ہو گیا ہے. اور اسی طرح آگے چل کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والدین تھے وہ مکہ آ گئے، اور اسی درمیان میں حضور کے والد صاحب جو تھے وہ مدینے کے راستے شام تجارت کے لیے نکلے، اور درمیان میں ان کی جو ہے وہ طبیعت خراب ہوئی. اس طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد جو تھے وہ مدینہ میں ہی قیام کیا، اور لشکر جو قافلہ تھا تجارت کا وہ مکہ آ گیا، اور مکے میں آ کے خبر دی گئی کہ عبداللہ جو ہے وہ بیمار ہے، اور وہ اپنے ننیال میں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا ننیال بھی مدینہ میں تھا، وہ وہیں قیام پذیر ہیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کو یہ خبر ہوئی کہ ان کے والد عبداللہ بیمار ہیں اور پریشان ہیں، کیونکہ محبت بھی بہت کرتے تھے، اس لیے فوراً اپنے ایک بیٹے کو بھیجا مدینہ معلوم کرنے کے لیے. لیکن وہاں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد جو تھے ان کا انتقال ہو گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اپنی والدہ کے بطن میں تھے، اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بنا لیا. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا، جن کے لیے اللہ نے قرآن میں پتہ نہیں کتنے القاب سے نوازا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیاں دی، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر امتحانات میں سے ایک پہلا امتحان یہ ہوا کہ آپ کی برتھ سے پہلے، آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. وفات کے وقت عبداللہ کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ آپ کی عمر 18 سال تھی، کچھ کہتے ہیں 28 سال تھی، کچھ کا قول یہ ہے کہ آپ کی عمر 25 سال تھی یا 30 سال تھی. لیکن علامہ سیوطی اور حافظ عسقلانی رحمہ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، یہ ان کا قول یہ ہے کہ آپ کے والد کی عمر اس وقت جو تھی وہ 18 سال تھی، یعنی آپ بہت نوجوان تھے، اس وقت زیادہ عمر نہیں تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد نے جو انہیریٹنس، جو ترکہ چھوڑا تھا وراثت میں، اس میں 56 کے قریب اونٹ تھے، کچھ بکریاں تھیں، اور ایک غلام تھیں جو کہ ام ایمن تھیں، یہ کنیز تھیں اور آپ نے یہ وراثت میں چھوڑی تھی. تو یہ وراثت تھی جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کی انہیریٹنس میں تھی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشخبری آپ کی والدہ کو مل گئی تھی، اور اس کے بارے میں اور تھوڑی تفصیل آئے گی. لیکن ایک بڑا ایونٹ
پیش آتا ہے جو کہ اصحاب فیل کا واقعہ ہے. لیکن اس اصحاب فیل کے واقعے سے پہلے ہمیں تھوڑی سی مکے کی تاریخ کو دیکھنا پڑے گا. اصل میں عجم کی بہت ساری سیرت کی کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ مکہ بڑا چھوٹا شہر تھا، بہت برا حال تھا وہاں پر، اور وہاں پر فاقے ہوتے تھے، اور بعض روایات میں ایسی روایات ملتی بھی ہیں کہ حضور نے حشرات الارض کو کھانے کا منع نہیں کیا. لیکن یہ جو سیرت کا قول ہے کہ مکہ کا بہت غریب لوگ تھے اور مکہ میں بہت زیادہ غربت تھی، یہ اصل میں کانٹرڈکٹ کرتی ہے ہسٹوریکل پوئٹریز سے بھی اور دوسری لٹریچر سے جو کہ پرانا لٹریچر ہے. کیونکہ مکہ ایک سینٹر آف عبادت کی جگہ تو تھی، لیکن ساتھ ساتھ پوری دنیا کی لوگ بھی ٹریڈ کے لیے یہاں پر آتے تھے. دوسری بات تو یہ، اور دوسرا یہ کہ جیسے میں نے بتایا کہ عرب کے پرانے اشعار جو تھے اس کے اندر مکہ کی جو تاریخ ملتی ہے اور تعریف ملتی ہے وہ اس کے بالکل برخلاف ہے. اور وہ یہ ان تاریخ میں یہی پتہ چلتا ہے کہ مکہ ایک بڑا ایک شہر تھا جو کہ عبادت کے ساتھ ساتھ تجارتی لحاظ سے بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی ایک کمزور شہر ہو. اور اس کے بارے میں اس کے علاوہ قرآن کریم میں بھی ایک جگہ موجود ہے کہ قرآن کریم میں بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، اس تمام بات کے خلاف معلوم ہوتا ہے کہ سورہ شورى میں بھی اس کو جو ہے کہا گیا کہ اور اس طرح قرآن عربی میں بھیجا کہ تمہارے بڑے گاؤں القریٰ کے رہنے والوں کو کہ جو لوگ اس کے ارد گرد ہیں اور ان کو راستہ دکھاؤ اور انہیں قیامت کے دن سے ڈراؤ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. یعنی سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے اس گاؤں کو القریٰ یعنی مکہ کو القریٰ کہا، اور القریٰ کے معنی جو ہیں وہ بڑے گاؤں کے معنی میں لیے گئے ہیں ترجمے میں. تو مکہ اگر بڑا شہر نہیں ہوتا القریٰ نہیں کہا جاتا. اس لیے بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ مکہ کوئی چھوٹا شہر نہیں تھا یا کوئی بالکل ہی دنیا سے کٹا ہوا چیز نہیں تھی. ایک اور بات یہ تھی کہ مکہ کے اندر بنی اسرائیل کے بارے میں روایات موجود تھیں اور ان کا پتہ تھا، یعنی وہ یہودیوں کے بارے میں اور عیسائیوں کے بارے میں جانتے تھے کہ یہودی جو ہیں وہ کس پر ایمان رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی تو قریش نے اور ان کے مکہ نے کہا کہ اس کو کوئی نعوذ باللہ من ذالک کوئی یہودی عالم کوئی بتاتا ہے یہ تمام باتیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ کا تعلق جڑا ہوا تھا. اس کے ساتھ ساتھ سورہ 3 کے اندر اس کو امن والا شہر کہا گیا. ایک اور بات یہ تھی کہ مکہ کے لوگوں نے، کیونکہ حرم جو تھا وہ اسکوائر شیپ میں تھا، تو تاریخ کے اندر آتا ہے کہ مکے کے اندر لوگوں نے مکے کے حرم کی عزت کے لیے وہاں جو گھر بنائے ہوئے تھے وہ گول تھے، وہ سرکل شیپ میں تھے تاکہ مکے کی حرمت قائم رہے، حرم کی حرمت قائم رہے. اس کے ساتھ ساتھ مکہ کے اندر پوری دنیا مختلف ڈیفرنٹ ریجن سے لوگ آتے تھے، یہاں پر تجارتوں کا بازار لگتا تھا. قریش خود تجارت کے لیے جاتے تھے، جیسے کہ ہم نے خود دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو تھے وہ شام ٹریول کر کے گئے تھے. تو قریش خود تجارتی سرگرمیاں کرتے تھے اور گرمی میں شام چلے جاتے تھے اور سردیوں میں یمن کے سفر کیا کرتے تھے. اسی طرح مکے کے اندر عاشور الحرم جو 4 مہینے ہوتے ہیں جس میں جنگیں نہیں لڑی جاتی تھیں، ان کے اندر مکے میں ضروریات زندگی کے سامان کا بازار لگتے تھے، باقاعدہ بازار لگتے تھے جہاں پر کچھ بازار کپڑوں کے ہوتے تھے، کچھ پھلوں کی سبزیوں کی مارکیٹیں لگتی تھیں، کچھ جوتوں کے، اور اسی طرح مختلف. تو اس بات سے یہ پتہ لگتا ہے کہ مکہ جو تھا وہ ایک رچ شہر تھا ان ٹرمز آف ٹریڈ، تجارت کے لحاظ سے. اور اس کے ساتھ ساتھ مکے میں بہت پرومیننٹ لوگ بھی موجود تھے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے، جیسے مکے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی جو امہات المومنین میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، یہ مشہور جو ہیں وہ تجارت کرنے والی تھیں اور مکے کی بڑی خاتونوں میں سے ایک تھیں. اس کے ساتھ ساتھ ولید بن مغیرہ اور عبد القرہ یہ ابو لہب جو تھا، اور ولید بن مغیرہ یہ بڑے تاجر تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کہنا کہ مکہ بالکل ہی تاریخ کے لحاظ سے ایک جو شہر تھا وہ بالکل ہی سنسان الگ شہر تھا، اس بارے میں علماء ان کی کانٹرڈکٹ آ رہا ہیں. بہرحال ہمارا مقصد اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ یا کانفلکٹ کو نہیں دیکھنا، بلکہ ہم نے یہ بات اسٹیبلش کرنی ہے کہ اصحاب فیل کا واقعہ کیوں پیش آیا، اور اسی وجہ سے اس تمام سلائیڈ نے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اصحاب فیل کا واقعہ جو ہے پیش آیا تو اس کے تناظر میں ایک وجہ مذہبی تھی اور ایک وجہ جو
وہ بزنس اور ٹریڈ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ مکہ جو تھا جیسے میں نے بتایا کہ وہ مرکز تھا اور پوری دنیا سے لوگ آتے تھے، اس میں افریقہ سے لوگ آتے تھے، اس میں ایشیا کے مختلف جگہوں سے لوگ آتے تھے جو کہ سامان وغیرہ بیچتے تھے اور ٹریڈ کرتے تھے۔ اب لیٹ ٹاکس اباؤٹ، بات کرتے ہیں ارہاس کے بارے میں، اور ایونٹ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کوئی 25 اور بعض روایت میں 50 دن پہلے ہوا۔ ارہاس کہتے ہیں وہ اسپیشل ایونٹس کو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت پیش آئے۔ ایک تو میریکل ہوتا ہے، یعنی معجزہ ہونا، وہ رسول نبیوں سے ہوتا ہے، لیکن ارہاس کہتے ہیں ان ایونٹس کو جو کہ خاص ایک سپرفیشل کائنڈ کے ایونٹس ہوئے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ہوئے، اور ان میں سے ایک ایونٹ جو ہے وہ اصحاب فیل کا واقعہ بھی تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھا۔ اب اس کا واقعے کا ذکر اس طرح آتا ہے کہ کیونکہ مکہ جو تھا وہ بنیادی طور پر سینٹر تھا۔ اب ہم نے ایک بات اسٹیبلش کر لی کہ مکہ جو تھا وہ تجارت کے لحاظ سے بھی سینٹر تھا اور عبادت کے لحاظ سے تو سینٹر تھا ہی۔ عرب جتنے بھی بت پرست ہو جائیں لیکن ان کے اندر ہمیشہ سے حرم کا تقدس، حرم کی قیمت اور حرم کی اہمیت ہمیشہ سے ان کے دلوں میں تھی، اور وہ ان کے دلوں میں بالکل رچی بسی تھی۔ جب مکہ کی یہ ویلیو لوگوں تک پوری دنیا میں یا اس کے آس پاس کے علاقوں میں پھیلی اور پتہ چلا، تو ابرہہ جو کہ گورنر تھا سنا کا، اور بیسیکلی نجاشی کی طرف سے گورنر معمور تھا سنا کے اندر جو کہ ان کا علاقہ ہے، اس نے یہ بات ذہن میں لے کے آیا کہ ہم کیوں نہ مکے کی مرکزیت، یہ جو مکہ ایک سینٹر بنا ہوا ہے یہاں لوگ عبادت کرنے جاتے ہیں، کیوں نہ ہم جو ہے وہ اس کو سینٹر کو ختم کریں، اور ہم بڑے ہیں تو ہم یہاں پر کیوں نہ ایک ایسی عبادت گاہ بنائیں جو کہ سینٹر بنے، اور یہاں پر آ کے لوگ جو ہیں وہ طواف کریں یا اپنی عبادت کریں۔ اس وجہ سے اس نے ایک عبادت گاہ بنائی، ایک گرجا بنایا جس کو القیس کے نام سے دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ بھائی اب یہاں پر جو ہے اب عبادت ہوگی، اور یہیں پر جو ہے یہاں پر ہوگی، اور مکے کے اندر نہ جائیں لوگ اور یہاں پر آ کے عبادت کرنے۔ تو یہاں پر یہ بہت بڑا ایک اور عبادت گاہ بنائی گئی، اور اس کا طواف کیا جانے لگا کہ اس سے حرم کا تقدس جو ہے وہ کم کیا جا سکے۔ اچھا، ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ بزنس ایسپیکٹ بھی ہو سکتا ہے کہ مکہ تجارتی سینٹر بھی تھا، تو اس کی تجارت جب یہ جگہ عبادت کے لحاظ سے ہوگی اور یہاں پر لوگ آئیں گے تو تجارت بھی بڑھے گی، تو یہ بھی ایک عوامل ہو سکتے ہیں۔ عرب کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ عرب کے اندر جب عرب حضرات کو یہ پتہ چلا کہ یہ ایک گرجا انہوں نے بنا لیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ حرم کے تقدس کو ختم کیا جائے، کم کیا جائے، اس کی ویلیو کو ڈی ویلیو کیا جائے، تو یہ عرب کے لیے عرب کو اس سے بہت زیادہ ہوئی، کیونکہ عرب کا جیسے میں نے کہا کہ ان کے دلوں میں حرم کی محبت تھی، اور ان کے دلوں میں یہ بات موجود تھی کہ بھئی ہمیں کچھ بھی ہو جائے، حرم اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے اور حرم عرب کے اندر ہے۔ تو جب یہ ان کو برداشت نہیں تھا عرب کو کہ یہ کیا ہے، تو اسی درمیان میں جب یہ القیس کے اوپر عبادت ہونے لگی اور یہاں، تو وہاں پر کنانی قبیلہ، یعنی کنان جو قبیلہ کنان تھا، ان کا ایک شخص تھا، اس نے جا کر ایک دن جو ہے وہ وہاں ان کی عبادت گاہ اس قیس میں گیا، اور وہاں پر اندر جا کے اس نے گندگی کی، یعنی اپنا جو فضلہ تھا اور اپنی جو شٹ تھی وہ لے کے وہاں گندگی کی، اور گندگی کر کے القیس کے اندر پوری دیوار کے اوپر جو ہے وہ گندگی لگا دی راتوں رات۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ کچھ نوجوان لڑکوں نے جو کہ وہاں موجود تھے، عرب موجود تھے، انہوں نے وہاں جا کے اس کے قریب میں آگ جلا دی، اور آگ جلا دی۔ اب جب آگ جلائی تو آگ جو ہے وہ کپڑے پر لگی۔ کچھ حضرات کو پرابلم ہو رہی ہے، تو میں میوٹ کر دیتا ہوں سب کو، ایک منٹ۔ اب جی آپ کو اب آواز ٹھیک ہے؟ کیونکہ میرے پاس تو یہاں پر کوئی انمیوٹڈ نہیں ہے، تو میں دوبارہ واپس اپنی جگہ واپس آتا ہوں کہ تو کنانی جو یہ شخص تھا قبیلے کنان کا، یہ اس نے وہاں گندگی کی، اس سے ابراہا کو، اور یہ جو کچھ لوگ تھے انہوں نے، ینگسٹرز جو تھے، انہوں نے آگ جلائی، آگ
القیس جو ان کی عبادت گاہ تھی اس کو آگ پکڑ لی اس نے، اور ہوا یہ کہ یہ بلڈنگ جو تھی وہ ڈیمولش ہو گئی. جب یہ ڈیمولش ہوئی تو ابراہا نے نجاشی سے پیغام بھیجا کہ آپ مجھے لشکر بھیج دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے، میں اس حرم کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، کیونکہ یہ عرب نے کیا ہے، عرب اور ان کو پتہ چل گیا کہ عرب کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا تھا. تو انہوں نے اس جگہ جا کے ابراہا نے پلان کیا کہ ہم جو ہے وہ جا کے حرم کو ڈیمولش کریں گے. اور اس درمیان میں جو عربس آئے وہ ان سے لڑتا رہا، اور بعض عرب جو ایک آدھ قبیلہ وہ تھا جنہوں نے کہا کہ ہم آپ سے لڑ نہیں سکتے، ہماری طاقت نہیں ہے، ہم آپ کو جگہ دے دیتے ہیں. اور ہوا یہ کہ یہ لشکر جو تھا ابراہا کا، جو کہ بہت بڑا لشکر تھا حرم کو کانکیور کرنے کے لیے اور تباہ کرنے کے لیے، مکے کے قریب آ پہنچا. ایک وجہ اور بھی نبی رحمت کتاب کے اندر لکھی ہے کہ پولیٹیکل ریزن بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم مکہ پہ قبضہ کر لیں گے تو کیونکہ مکہ سینٹر ہے تو وہاں اور تجارت کے لیے وہاں سیریا سے بھی لوگ آتے ہیں اور مکہ سے لوگ یمن بھی جاتے ہیں، تو یہ پورا ایک وے مل جائے گا ان کو تجارت کے لیے پورا رستہ، اور مکہ درمیان میں ان کے سینٹر تھا. تو یہ ایک پولیٹیکل ریزن بھی ہو سکتا ہے اس پلان کو کہ مکہ کو ہم کانکیور کر لیں گے، حرم کو ڈیمولش کر دیں گے مذہبی لحاظ سے اور وہاں قبضہ کر لیں گے. آگے چل کے جب قیس کو جب یہ ابراہا نے اپنا لشکر مکہ کے پاس لے کے آ کے بالکل سامنے لا کے کھڑا کر دیا حرم کے مکہ کے پاس، تو اسی درمیان میں کچھ اونٹ وغیرہ تقریباً عبد المطلب کے جو حضور کے دادا تھے ان کے 100 اونٹ بھی ابراہا نے قبضہ کر لیے. جب عبد المطلب کو پتا چلا تو عبد المطلب نے چاہا کہ اس سے ملاقات کی جائے اور ملاقات کر کے اس سے ملاقات کی جائے اور ابراہا سے ملا جائے. تو اس نے شاید پیغام بھجوایا، اس نے پیغام کہ بھئی میں مکے کا سردار ہوں اور میں ابراہا سے ملنا چاہتا ہوں. ابراہا نے اجازت دے دی. عبد المطلب جو ہیں وہ اپنے لوگوں سے ملے اور ان کو عبد المطلب وہاں ابراہا کے پاس گئے اور وہاں ملاقات کے لیے جب گئے تو کیونکہ عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے تو ابراہا نے جب ان کو دیکھا تو ان کے اوپر اس قدر رقت مطلب طاری ہوئی ان کی عزت کی کہ ابراہا جو کہ اپنے بڑے ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا وہ نہ کہ اوپر بیٹھتا بلکہ وہ نیچے آ کے عبد المطلب کے ساتھ بیٹھا، اور وہ یہ سمجھا کہ شاید ہم جو ہیں وہ یہ بات کرنے آیا ہوگا کہ حرم پہ آپ قبضہ نہ کریں یا حرم کو آپ نہ کریں، وہ یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اور اسی وجہ سے اس نے کافی مطلب ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کے چہرے کے اوپر وہ جو نور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے تھا جو اللہ نے اس ابراہا کے اوپر ایک ہیبت طاری کر دی، تو اس کی وجہ سے ابراہا نے ان سے بات کی اور ان سے کچھ بات کلام کیا. عبد المطلب نے ان کو جواب دیا کہ میں جو ہے، اور پوچھا ابراہا نے کہ آپ کس لیے آئے ہیں، تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ میرے 100 اونٹ آپ کے پاس ہیں اور میں اس کو لینے کے لیے آیا ہوں. تو ابراہا نے اس سے مخاطب ہو کر، تاریخ میں آتا ہے کہ کہا کہ میں تو ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ حرم کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ حرم، اور آپ نے ایک اتنی سی چھوٹی چیز جو ہے وہ صرف اپنے اونٹوں کے لیے آپ مجھ سے بات کرنے آئے ہیں، میں تو آپ سے کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہا تھا. تو عبد المطلب نے کہا کہ عجیب جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں لیکن حرم کا مالک میں نہیں ہوں، تو میں اپنے اونٹوں کا ذمہ دار ہوں، حرم کا ذمہ دار نہیں ہوں، اور جو حرم کا ذمہ دار ہے وہ اپنی ذمہ داری خود نبھا لے گا. جب ابراہا نے یہ بات سنی تو عبد المطلب کا جو اونٹ تھے اس نے اشارہ کر دیا اور کہا کہ اس کے اونٹ لے جانے دو. عبد المطلب جو تھے واپس آئے، اپنے لوگوں کو کچھ انہوں نے نصیحتیں کی اور یہ کہا کہ آپ لوگ حرم کے پاس سے نکل جائیں قریب سے اور پیچھے کی طرف چلے جائیں کیونکہ اب یہ حملہ کرنے والا ہے. اور آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اور اللہ سے جو بھی اپنے انداز میں اس انداز میں جو ہے وہ دعا کی اور اللہ سے حمد و ثنا کر اللہ سے پناہ مانگ کر آپ بھی سائیڈ میں ہو گئے. اسی درمیان میں اس ابراہا کے لشکر میں ایک بڑا مشہور ہاتھی تھا جس کا نام تھا محمود. اس محمود کو جب حکم دیا گیا کہ اس کو چلاؤ
اور اس کو آگے لے کر اس کو جنگ کا آغاز کیا جائے تو یہ محمود جو تھا، یہ جو بڑا فیل تھا، یہ ہاتھی جو تھا، یہ بیٹھ گیا اور یہ آگے نہیں ہل رہا تھا. یہ اللہ کی قدرت تھی کہ جب حرم کی طرف اس کو چلانے کی کوشش کی جاتی یہ بیٹھ جاتا اور ہلتا ہی نہیں. پھر اس کو واپس اس کا رخ موڑ دیتے تو یہ چلنا شروع کر دیتا. تو ابراہا نے ان کو حکم دیا اپنی فوج کو کہ اس کا رخ موڑو اور اس کو تھوڑا سا یمن کی طرف چلاؤ، پھر پلٹو. جیسے ہی انہوں نے پھر پلٹنے کی کوشش کی وہ وہاں پہ پھر بیٹھ جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام کہ وہ حرم کی طرف جانے کو تیار ہی نہیں تھا. اور اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ نے وہ مشہور واقعہ جو کہ اصحاب فیل کا تھا، وہ پرندے بھیجے، وہ چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جن کے ہاتھوں میں کنکریاں تھیں، جن کے پنجوں میں کنکریاں تھیں، اور ان کنکریوں سے وہ ایک کائنڈ آف میزائل ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ گرتی تھیں اور وہ جا کے لوگوں کے اوپر گرتی اور جیسے ہی وہ جس کے جسم پر لگتی تھے اس کا جسم وہاں سے گلنا شروع ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ غیبی مدد جو کہ اللہ نے اس شہر کو بچانے کے لیے رکھی تھی وہ آئی. اور وہ وعدہ جو کہ اب وہ کلام جو کہ عبد المطلب نے کیا تھا کہ اللہ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، میں اب میری ذمہ داری اپنے اونٹوں کی حفاظت ہے، اس حرم کا مالک اللہ ہے، وہ اپنی حفاظت خود کر لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے غیبی نظام سے ان چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اس پورے کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، جس کے بارے میں قرآن کریم میں سورہ فیل نازل ہوئی اور جس کے بارے میں یہ پورا اشارہ دیا کہ ہم نے کس طرح سے ہاتھی والوں کو تباہ و برباد کر دیا. ابراہا کے بارے میں آتا ہے کہ ابراہا جو تھا وہ اس کا جسم گلنا شروع ہو گیا اور لامحالہ لشکر پورا بکھر گیا اور وہ واپسی کی طرف راہ لینے لگے، لیکن ان میں سے جو تھے وہ اکثر بڑی تعداد میں ختم ہو گئے اور ابراہا خود بھی موت کے انجام کو پہنچا. اس پورے کنکلوژن، اس پورے واقعے کی وجہ سے اللہ کا عجیب نظام یہ ہوا کہ قریش اور پورے کے پورے علاقے میں عبد المطلب کی رسپیکٹ اور بڑھ گئی کہ یہ ان کا تعلق اللہ سے اتنا ہے کہ اللہ ان کی باتیں رد نہیں کرتا. اور ان کا مذہبی طور پر ان کی حیثیت جو تھی، حالانکہ یہ حیثیت کے لحاظ سے مکہ ایک اتنا بڑا شہر نہیں تھا، نہ کہ حبشہ کے جو نجاشی تھا یا یمن کے بڑے یا جو بڑی حکومتیں تھیں ان یا اہل کتاب جو لوگ تھے ان سے ان کی جو ویلیو تھی وہ زیادہ نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان کا وہی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ نے ان کی عزت اتنی بڑھا دی کہ قریش کے اندر یہ پوری عبد المطلب کا جو خاندان تھا ان کی قیمت ہو گئی، بڑھ گئی، کہ ان کی وجہ سے اللہ نے جو ہے وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا. اور دراصل کیوں نہ ہوتا، کیونکہ یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت تھا اور ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ مکہ کا ڈسٹرکشن ہو جائے. تو معلوم ہوا کہ دراصل یہ مدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کی وجہ سے تھی، اور یہ دراصل مدد جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کی وجہ بتا رہی تھی. اس کے بعد اور وہ کون سے ایونٹس ہوئے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کے وقت میں ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جب آئے تو اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو برتھ ہوئی وہ 25 روایات میں بعض جگہ 25 دن پہلے بعد یا بعض روایات میں 50 دن بعد اس واقعے کے ہوئی، یعنی آلموسٹ 50 days to 25 to 50 days کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں بھیج دیے گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں آنے پر بھی عجیب و غریب واقعات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیدائش ہوئی وہ روایات میں اس کے بارے میں 2 مختلف روایات ہیں. بعض روایت میں ہے کہ آپ صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، اور بعض علماء کا اوپینین یہ ہے کہ رات کے وقت پیدا ہوئے. اگر ہم اہل علم سے تعلق رکھیں تو یہی فرق ہے اہل علم کے اندر کہ وہ ان تمام روایات کو کم سے کم اختلافات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ان اختلافات کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ سیرت المصطفیٰ میں مولانا ادریس رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ رات کے اندر وہ آثار شروع ہو گئے ہوں آپ کی والدہ کے اوپر، اور پھر صبح صادق کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوا ہو. تو کس طرح اہل علم دیکھیں کہ وہ احادیث کے ٹکراؤ کو ختم کرتے ہیں. یہی اہل علم اللہ تعالیٰ ان پر جن پر اپنا علم کھول دیتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں اختلافی نہیں رہتی. لیکن جب اہل علم سے تعلق نہ ہو، جب علم کا پوری طرح ایک صحیح پراپرلی نہ اچیو کیا گیا ہو، تو اس میں انسان پریشان ہوتا ہے کہ
جگہ یہ کہی جا رہی ہے، ایک بات یہ کہی جا رہی ہے. تو اہل علم وہی ہوتے ہیں جو کہ ان کانفلکٹس یا تاریخی روایات کو یا دوسرے مسائل کے اندر، فقہ کے مسائلوں کے اندر تمام روایات کا کوئی ایک کنکلوسیو ایک آبزرویشن ڈکلیئر کرتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کی جو پیدائش ہوئی وہ صبح صادق کے وقت ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے اندر اختلاف ہے کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی یا 10 ربیع الاول کو ہوئی یا 12 ربیع الاول کو ہوئی. اس کے بارے میں تاریخ جو ہے وہ مختلف روایات جو ہیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتی ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ عمومی طور پر ہم جس روایات کو دیکھتے ہیں وہ آتی ہے 12 ربیع الاول کو، حالانکہ یہ ایک عمومی طور پر یہ جو روایات ہے یہ اہل علم کے نزدیک کمزور روایت ہے. یعنی اہل علم کے نزدیک یہ روایت جو تھی وہ کمزور ہے، اور جو موسٹ کانکریٹ اور جس کے بارے میں زیادہ جس میں لوگ ایگری ہیں وہ 8 ربیع الاول ہے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش جو تھی وہ 8 ربیع الاول کو زیادہ علماء کے نزدیک ہے. اسی ڈیٹ کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی 8 کو کہتے ہیں. اسی طرح جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں کہ اسی کے ایگری کرتے ہیں کہ یہی دن تھا، 8 تاریخ تھی. اسی کے بارے میں علامہ قطب الدین قسطلانی رحمہ اللہ علیہ نے بھی یہی قول اختیار کیا ہے. ایک اور بات یہ کہ جمہور علماء کا قول ہے، یعنی میجورٹی آف علماء، یعنی میکسیمم علماء اس بات پر ایگری ہیں، اسکالرز پوری دنیا کے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ربیع الاول میں ہوئی، لیکن تاریخ کے اندر اختلاف ہے. ایک اور اہم بات نقطہ بتا دوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے دن میں تو اختلاف ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے دن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ 12 تاریخ کو ہی وصال کیے تھے، اس کے اوپر 12 ربیع الاول کو کوئی اختلاف نہیں، لیکن پیدائش کے اوپر اختلاف ہے. اب ہم خود سوچ لیں کہ ہم بعض چیزیں کس طرح تاریخ کے اندر جو اختلافی چیز ہوتی ہے اس کو ہم جو ہے وہ خوشی کے طور پر منا رہے ہوتے ہیں، اور بعض جو کہ ایک قول جس کے اوپر زیادہ لوگوں کا قول نہیں ہے، بلکہ زیادہ لوگ 8 علماء 8 کو یا اصحاب رسول 8 کو اوتھینٹک قول کہتے ہیں، اس پہ ہمیں تاریخی طور پر ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن بہرحال تینوں قول موجود ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس درمیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو واقعات آئے، جو اہم واقعات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے وقت جو پیش آئے وہ بڑے اہم ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے جب اپنی والدہ کے بطن میں تھے تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں جب رفع حاجت کے لیے، یعنی جب نیچر کی نیڈ ہوتی تھی، اس زمانے میں مکے میں باہر ہی جانا پڑتا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کہتی ہیں جب میں جاتی تھی پتھروں کے پاس سے، مکہ کے پتھروں کے پاس سے گزرتی تھی تو مجھے آواز آتی تھی کہ مرحبا، کہ آپ کہ مرحبا مرحبا کی آوازیں آتی تھیں. اور یہ اس وجہ سے آپ حضرت آمنہ سمجھ گئیں کہ یہ جو بیٹا، یہ جو بچہ میری اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے کہ پتھر مجھے آوازیں دے رہے ہیں اور مرحبا کی آوازیں دے رہے ہیں، اور ویلکمنگ ایک آوازیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو سنائی دیتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو اس وقت آپ ابو طالب، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد جو تھے ابو طالب، ان کے گھر میں پیدا ہوئے. عبد المطلب اس وقت حرم کا طواف کر رہے تھے، اور جب آپ پیدا ہوئے تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ سجدے کی حالت میں پیدا ہوئے. ابن خلدون کہتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو شیطان دراصل 4 جگہ پر چیخا ہے، اور اس دن اس نے غصے کا اظہار کیا ہے، اور کیونکہ اس دن کفر کے بت ٹوٹنے تھے. ان میں سے ایک دن وہ بھی تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تھی. حسان بن ثابت جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری عمر، کیونکہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ عمر میں بڑے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینے میں تھا، مدینے کا ایک راہب چلاتا ہوا آیا اور لوگوں کو جمع کیا اور کہا آج احمد کا نعرہ بلند ہونے والا ہے، یعنی احمد آنے والا ہے، اور احمد آئے گا. ایک نشانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی والدہ نے آبزرو کی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو ایسا لگا کہ ستارے جو تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کے پاس آ کے سجدے کر رہے ہیں، یعنی جھک گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عثمان بن عاص رضی اللہ عنہ کی والدہ
فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برت کے وقت حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی. اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ کر گریں گے. طبرانی کے اندر اور فتح الباری کے اندر یہ روایت موجود ہے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں مبعوث ہونے کا وقت تھا، اور اللہ کی طرف سے ایک عجیب پوری دنیا کے اندر ایک نور آنا شروع ہو گیا. پوری نور دنیا کے اندر کفر کے بتوں کا آج خاتمہ ہونا تھا. پوری دنیا میں آج کفر کے اندھیرے ختم ہو جانے تھے. آج وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس دنیا میں آ رہی تھی جو کہ اس انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا احسان تھی. اسی طرح ایک روایات میں یہ آتا ہے کہ شام کے جو محلات تھے، شام کیونکہ اس وقت بڑی گورنمنٹ تھی، اس کے محلات تھے، ان کے محلات اس دن روشن ہو گئے، اور سیریا کے اندر جو پیلسز تھے وہ بالکل روشن ہو گئے. اسی کے بارے میں ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے. اسی طرح یہ روایت مسند ابن احمد میں موجود ہے. ابن حبان فرماتے ہیں یہ روایت صحیح ہے، اور اس کے ہم معنی مسند ابن احمد میں ابو امامہ سے بھی یہی مروی ہے. یعنی کہ یہ دونوں صحابہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن شام کے پورے جو محل تھے وہ روشن ہو گئے. اس کے ساتھ ساتھ بصرہ جو کہ بڑا علاقہ تھا، وہاں پر بھی یہی ہوا کہ وہاں کے محلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے روشن کر دیا. یعنی وہاں جو کفر اور شرک ہو رہا تھا اس کے اندر ایک روشنی پھیلا دی، اور وہ روشنی یہی بتانا تھا کہ آج اس دنیا کے اندر نور اور ہدایت کا سرچشمہ آ چکا ہے. ایک نقطہ یہ ہو سکتا ہے جس کو ہم قرآن کریم میں بھی اس کے بارے میں کہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ستاروں کی طرف زمین پر جھک جانے میں کیا اشارہ ہے کہ عنقریب زمین سے کفر اور شرک کی ظلمت اور تاریکی جو تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور نور ہدایت جو تھا تمام روشنی، نور ہدایت جو تھا وہ پوری دنیا میں پھیل جائے گا. اسی طرح قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا گیا سورہ مائدہ کے اندر کہ تحقیق تمہارے رب کے پاس سے تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور ہدایت اور ایک روشن کتاب آئی ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو ہدایت فرماتا ہے جو رضائے حق کے طلبگار ہوں، اور اپنی توفیق سے ان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. یعنی قرآن کریم کی آیت بھی اس طرف اشارہ کر رہی ہے. ایک اور جگہ توریت کے اندر کعب احبار سے بھی منقول ہے کہ سابقہ کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی ایک نشانی بتائی گئی تھی کہ آپ مکہ میں پیدا ہوں گے اور مدینے میں ہجرت کریں گے. اور شام کی قیمت، شام کے بارے میں اس وجہ سے بھی زیادہ، شام کے محلات کو روشن کرنا اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے جا کے معراج کے اندر شام کا سفر یعنی مسجد اقصیٰ کا سفر کرنا تھا. ذرا اگر آپ مجھے 1 منٹ کی اجازت دیجیے تو مجھے کال آفس سے آئی ہے تو میں اس کو دیکھ لوں. صرف مجھے 1 منٹ دے دیجیے. تو یہ وہ واقعات تھے جو کہ محلوں کے اندر، بصرہ کے اندر اور سیریا کے اندر پیش آئے. اس کے ساتھ ساتھ یہودی کی گواہی. یہ عجیب بات ہے کہ یعقوب بن سفیان بالسند یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ مکے میں ایک یہودی جو تھا وہ تجارت کی غرض سے آیا ہوا تھا، اور اس نے آ کے یہ سوال کیا مکے والوں سے کہ آج کوئی اس شب جو ہے کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے، اور مکے والوں سے پوچھا تو مکے والوں نے یہ کہا کہ ہمیں معلوم نہیں. آپ نے کہا کہ تحقیق کرو، اچھا ذرا تحقیق کرو کہ یہاں کوئی بچہ تو نہیں پیدا ہوا، اور تحقیق کر کے آؤ. اور کیونکہ آج کی شام اس امت میں ایک نبی پیدا ہوا ہے، اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے یعنی مہر نبوت ہے. اور یہ بھی نشانی بتائی کہ وہ 2 رات تک دودھ نہیں پیے گا، اس لیے کہ اس کے اوپر اس لیے کہ ایک جنی نے اس کے منہ پر انگلی رکھی ہوئی ہے. ترمذی اور نسائی کی روایت ہے. یعنی وہ یہودی جو عالم تھا وہ مکے آیا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برت ہوئی. اس برت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ وہ عالم تھا، پیدا اس کو معلومات تھی، علم تھی،
اس نے اپنے علم کے اوپر یہ کہا مکے والوں سے کہ آج ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ذرا معلوم کرو مکے کے اندر اور تحقیق کرو، اور یہ نبی ہے ہوگا، اور یہ نبی ہوگا، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ یہ دو دن تک دودھ نہیں پیے گا، اس لیے کہ ایک جنی جو تھی اس نے ان کے منہ کے اوپر انگلی رکھی ہوئی تھی۔ بہرحال لوگ فوراً گئے تو معلوم پتہ چلا کہ عبد المطلب کہ ہاں وہ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ یہودی جو تھا وہ اس نے کہا کہ مجھے جا کر دکھلاؤ۔ جب یہودیوں نے اس بچے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی نور نبوت کو دیکھا، مہر نبوت کو دیکھا جو کہ آپ کی شانوں کے درمیان میں تھی، تو وہ بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش میں آیا تو اس نے کہا نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی، اے قریش واللہ یہ مولود تم پر ایسا حملہ کرے گا کہ جس کی خبر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی۔ حافظ اسقلانی فرماتے ہیں اس کی سند حسن ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے ہی لوگوں کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ بہرحال اس کی روایت کے بارے میں یہ تھوڑی سی تفصیل اور بھی آتی ہے کہ جب عبد المطلب کو یہ پتا چلا تو اسی ایک اور جگہ کتاب میں آتا ہے کہ عبد المطلب کو یہ کہا اس یہودی نے کہ تم اس بچے کی حفاظت کرو، تو عبد المطلب نے اس واقعے کو زیادہ آگے وہ پھیلنے نہیں دیا کہ لوگ اس بچے کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ پیش آیا، ایوان کسرا جو تھا، اس کے جو 14 کنگر لگے ہوئے تھے جو وہ گر گئے، اور ساتھ ساتھ وہاں پر نہر ساوا ہوتی تھی وہ خشک ہو گئی۔ اب یہ اس کے ساتھ ساتھ فارس کے اندر جو کہ ایران کا حصہ تھا وہاں پر آگ لگی ہوئی تھی۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ وہ پہلے دیکھا تھا کہ وہ آگ کی پرستش کرتے ہیں، وہ آگ بھی بجھ گئی۔ اب جب یہ اس کسرا کے میدان میں، کسرا کے محل میں یہ واقعات آئے کہ اس کے وہاں 14 جو کنگن لگے ہوئے تھے وہ گر گئے اور یہ تمام واقعات ہوئے، تو اس نے پریشانی اس میں اضافہ ہوا، تو اس نے وہاں کے جو اس کے علماء ہوں گے، اس کے عالم ہوں گے، ان سے پوچھا، تو اس میں ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا کہ اس نے اس شب ایک خواب دیکھا ہے کہ سخت عربی گھوڑے جو ہیں وہ کھینچے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کے تمام ملک تک پھیل گئے ہیں۔ یعنی اس شخص نے ایک خواب دیکھا، ایک شخص نے، جب کسرا نے اس سے پوچھا کہ بھئی اس کی تعبیر کیا ہے، تو اس نے کہا کہ شاید عرب میں کوئی عظیم و شان واقعہ پیش آیا ہے۔ تو کسرا کو اس کے جواب پر، جو کہ حاکم تھا وہاں کا، اس کو اس پر اطمینان نہیں ہوا، اور اس نے نعمان بن منظر کے نام جو اس کا ایک گورنر جو فرمان جاری کیا، وہ جو اس کا گورنر تھا کسی علاقے کا، کہ جا کے کسی بڑے عالم سے پوچھو کہ یہ واقعہ کیا ہے، اور اس عالم سے معلوم کرو کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو وہاں ایک عبد المسیح کر کے نام کا ایک شخص تھا، اس سے رابطہ کیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ عبد المسیح نے کہا کہ آپ بیان فرمائیں، اگر مجھے علم ہوگا تو میں بتا دوں گا، ورنہ کسی جاننے والے کی طرف رہنمائی کر دوں گا۔ بادشاہ نے تمام واقعہ بیان کیا۔ عبد المسیح نے کہا غالباً اس کی تحقیق میرے ماموں سطی سے ہو سکے گی جو آج کل شام میں رہتے ہیں۔ یعنی کسرا نے اپنے گورنر کو پیغام بھجوایا، اس گورنر نے ایک عالم تلاش کیا جس کا نام عبد المسیح تھا، عبد المسیح کو بلایا گیا، اس کے سامنے پوچھا گیا، اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا لیکن میرے ماموں ہو سکتا ہے جانتے ہو، اور ان کے ماموں تک جب یہ بات پہنچی، عبد المسیح نے اپنے ماموں ستی کے پاس پہنچا تو اس وقت وہ بالکل موت کی حالت میں تھے مگر ہوش کچھ باقی تھا۔ عبد المسیح نے جا کر ان کو سارا واقعہ سنایا اور کچھ اشعار پڑھے۔ ستی نے جب عبد المسیح کے اشعار پڑھتے سنا تو عبد المسیح کی طرف متوجہ ہو کے کہا، عبد المسیح تیز اونٹ پر سوار ہو کے ستی کے پاس پہنچا جبکہ وہ مرنے کے قریب ہے، تجھ کو نبی ساسان کے بادشاہ نے محل کے زلزلے اور آتش قطع کے بجھ جانے اور مزبان کے خواب کے ہونے کی وجہ سے بھیجا ہے کہ سخت اور قوی عربی گھوڑے کھینچے چلے آ رہے ہیں اور دجلہ سے پار ہو کر تمام بلاد میں پھیل گئے ہیں۔ اے عبد المسیح خوب سن لے، جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے اور صاحب عصا ظاہر ہو اور وادی سماء روا ہو جائے اور دریائے ساوا خشک ہو جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے تو ستی کے لیے شام نہ رہے گا۔ بنی ساسان کے چند مرد اور عورت، چند عورتیں بقدر کنگر کے بادشاہت کریں گے اور جو شے آنے والی ہے وہ آ کے رہے گی۔ یعنی یہ وہ کلام تھا، یہ میں نے اصل میں ایگزیکٹلی ترجمہ پڑھ دیا، لیکن یہ وہ ڈسکشن تھی جو کہ عبد المسیح جس کو کسرا نے بھیجا تھا اپنے ماموں کے پاس، اس کے ساتھ ڈسکشن ہوئی اور اس نے اس کی ایکسپلینیشن یہ بتائی کہ اب تمہارا جو وقت ہے وہ شام جو ہے وہ شام نہیں رہ پائے گا، اور یہاں پر جو ہے وہ
ایک عرب سے لوگ آ کے قبضہ کر لیں گے، اور یہ سارا کا سارا ماجرا یہی ہوا کہ یہ ساری کی ساری سلطنتیں جو تھیں وہ فتح ہو گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک یہ ساری کی ساری فتح ہو گئی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت تک یہ ساری کی ساری اسٹیٹس جو تھیں وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں تھی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خاصیت یہ ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ مختون پیدا ہوئے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سرگمسیشن تھا وہ ہوا تھا۔ یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کے بارے میں آتا ہے۔ ایک اور بات یہ آتی ہے کہ جو کہ ایک نیول کارڈ جو بچے کے ہوتی ہے وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خود بخود کٹی ہوئی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسے ہی صاف ستھرے پیدا ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے بچے کی عمومی پیدائش ہوتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اس طرح کی بالکل نہیں تھی۔ اسحاق بن عبداللہ حضرت آمنہ سے یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو نہایت صاف ستھرے تھے اور پاک تھے، اور آپ کے جسم کے اوپر کوئی گندگی نہیں تھی۔ طبقات کے اندر جو کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جیو کا جو اسکالر تھا جو مدینے میں تھا، اس نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت دی۔ یہ تمام بشارتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کی پیدائش کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی بشارتیں دنیا کو دکھائی گئیں، اور یہ ایکسٹرا آرڈنری واقعات تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں مبعوث ہونے کے وقت ہوئے۔ یہ وہ تمام واقعات ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پیدا ہو گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا مسئلہ آیا، اور تاریخ کے اندر روایات موجود ہیں، ہم نے پڑھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ دادا نے جو ہے وہ آپ کا نام احمد رکھا، اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام محمد رکھا۔ اس کے بارے میں عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو خواب میں اس بارے میں جو ہے وہ بتایا گیا کہ آپ اس کا نام جو ہے وہ احمد رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عبد المطلب جو تھے، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت خواب دیکھا تھا کہ مشرق اور مغرب سے لوگ اس طرح سے دیکھا تھا کہ مشرق اور مغرب کے لوگ، ایک پیڑ ہے جس سے مشرق اور مغرب کے لوگ جو ہیں وہ چپٹے ہوئے ہیں، کچھ لوگ چپٹے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں چپٹے ہوئے، تو اور کچھ لوگ اس کو کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی نشانی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، یہ درخت ہے، کچھ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئیں گے اور کچھ آپ کو ایذا پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے اس خواب کی تعبیر جاننے کی کوشش کی، تو جو تعبیر دینے والا تھا اس نے بتایا کہ تمہاری نسل میں ایک ایسا شخص، ایک لڑکا پیدا ہوگا جو مشرق سے مغرب تک لوگ جس کی اتباع کریں گے، اور زمین و آسمان میں اس کی حمد و ثنا کی جائے گی۔ اسی وجہ سے اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا نے آپ کا نام جو تھا وہ احمد رکھا، یا بعض روایت میں محمد بھی رکھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام تھا، یہ دونوں نام احمد اور محمد جو تھے وہ اللہ نے چھپائے ہوئے تھے، یعنی یہ نام جو تھے وہ کسی کو معلوم نہیں تھے۔ لیکن بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ نام کیونکہ جو پہلے یہودی یا عیسائی تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم تھا، تو اس وجہ سے یہ نام بعض لوگوں نے رکھے تھے، لیکن کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کے آنے سے پہلے۔ اب یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی پیدائش کے وقت کے کچھ احوال تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے بھی اسی طرح خواب دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جو تھا ان کو بھی خواب کے ذریعے ہی بتایا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد رکھا جائے۔ تو تاریخ کی روایات میں جیسے میں نے بتایا، یہ مشہور روایات ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ والدہ نے ان کا نام جو تھا وہ احمد رکھا، اور والدہ نے ان کا نام محمد رکھا، اور والد صاحب اور دادا نے ان کا نام جو تھا وہ جو تھا احمد رکھا۔ اور یہ وہ نام اتنے خوبصورت نام ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں جو ہے اللہ نے بیان کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام جب انسان لیتا ہے تو 10 دفعہ انسان پر رحمتیں آتی ہیں۔ جب انسان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ درود شریف آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھیجے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت زیادہ درود شریف بھیجنے سے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ایک تو رحمتیں نصیب ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا محشر کے میدان میں
قربت انشاءاللہ درود بھیجنے والے کو بھی نصیب ہوگی، کیوں نہیں ہو اور کیوں نہ ہو کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و شریف درود اور صلاۃ والسلام بھیجے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں کچھ واقعات تھے۔ اصل میں آج مجھے تھوڑا سا اس کو اور مزید لمبا کرنا تھا، لیکن مجھے کچھ آفس کا کام آ گیا، تو انشاءاللہ آگے چل کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلے والی زندگی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دائی حلیمہ لے کے گئیں، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کس طرح سینہ چاک کیا گیا جبریل نے آ کر، وہ کیا خاص عوامل تھے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں تھے، ان کا ذکر کریں گے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام شام میں آپ نے نبوت سے پہلے ٹریول کیا، اس کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ اتنا ہی ہم کریں گے۔ جب انسان پڑھنا شروع کرتا ہے اور سب سننا شروع کرتا ہے تو تحقیق اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی درمیان میں نے 2-3 کتابوں کو اور پھر مطالعہ کرنا شروع کیا، اور بعض چیزوں کو اصل میں ٹائم اس چیز میں لگتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کو فارمیٹ میں ایک تاریخ کو ایک پورا ایک کنٹینیوس اس میں بناتے ہیں، تو اسی درمیان میں سیرت النبی اسٹیپ قدم بقدم کے نام سے عبداللہ فرعانی دامن و برکاتہ عالیہ کی ایک کتاب ہے، اس کا بھی اضافہ کیا ہے اور اس کو مزید پڑھ رہا ہوں۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا مکی کے لیکچر سیرت النبی جو آپ کی مولانا حضرت ادریس کاندھلوی کی کتاب ہے، سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ کتابیں زیادہ تر نظر سے گزر رہی ہیں اور انہی سے زیادہ استفادہ ہو رہا ہے۔ آگے چل کے ریاض الصالحین سے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کے واقعات ہیں ان کو انشاءاللہ لیا جائے گا۔ تو اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھنا چاہے تو اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے پوچھ سکتا ہے، ورنہ پھر انشاءاللہ ہم اس سیشن کو اگلے 2 ہفتے کے لیے پھر اگلا سیشن 2 ہفتے کے بعد ہوگا۔ تو اگر کسی کو سوال پوچھنا ہے تو وہ خود پوچھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ میرے خیال میں آئی تھنک موسٹ آف دا پیپل ہیو کوئی کنسرن نہیں ہے۔ اگر کوئی کنسرن ہو بھی تو آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ بھی اپلوڈ ہو جائے گی کیونکہ ہم نے ریکارڈ کر لیا، اور PDF بھی انشاءاللہ بھیج دوں گا جیسے بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین۔ یا اللہ جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح زندگی کو جو ہم نے جاننے کا ارادہ کیا ہے، یا اللہ اپنی رحمت و کرم سے یا اللہ اس کو قبول فرما۔ یا اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ پوری امت پہ جو اس وقت حالات ہیں اپنی رحمت سے یا اللہ کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کی یا اللہ شفا نصیب فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی نصیب فرما۔ یا اللہ جو کسی پریشان حال میں ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کی وجہ سے کچھ پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا کریم و یا رحیم اپنی رحمت سے ہمارے اس جو ہم نے ایک نیت کی ہے اس کو ختم کرنے کی، اس پوری سیرت کو یا اللہ اپنی رحمت و کرم سے اس کو اپنے رحم و کرم اور فضل سے یا اللہ اس کو مکمل فرما۔ فاللہ خیر حافظ ورحم الراحمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک چیز اور بتا دیجیے گا، آپ تھوڑا سا فیڈ بیک ضرور دے دیا کریں، پرائیویٹلی دے دیں کہ کس طرح جا رہا ہے۔ اگر کچھ چیزیں امپروومنٹ کرنی ہے تو پھر انشاءاللہ اس میں مزید کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔